السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں آصفہ محفوظ اور میں نعیم زبیری۔ پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ملک میں سرمایہ کاری اور کاروباری سرگرمیوں کے فروغ کے لیے تیزی سے اصلاحات کی جا رہی ہیں۔ وزیر دفاع نے کہا ہے کہ آئینی پیکج مکمل اتفاق رائے کے بعد پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے گا۔ نائب وزیر اعظم نے پاکستان اور امریکہ کے درمیان مثبت اور تعمیری روابط کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ ایشیائی ترقیاتی بینک نے پاکستان کو اس کے ترقیاتی اور اصلاحاتی ایجنڈے پر عمل درآمد کے لیے تعاون جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ پنجاب کی وزیر اعلیٰ نے آج لاہور میں بچوں کے دل کے آپریشن کے پروگرام کا آغاز کیا۔ آج پبی میں پاک فوج اور انڈونیشیا کی مسلح افواج کے درمیان مشترکہ مشق ایلانگ اسٹرائک 2 ختم ہو گئی۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل مذہبی جوش و خروش سے منائی جائے گی۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ مقبوضہ جموں کشمیر پر بھارتی قبضہ ختم کرانے میں اپنا کردار ادا کرے۔ اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ انسانی امداد کے ادارے غزہ میں شہریوں کی ضروریات پوری نہیں کر رہے۔ غزہ میں جاری اسرائیلی حملوں میں مزید 25 فلسطینی شہید ہو گئے۔ موچی میں چین اور بھارت ایشین چیمپئنز ٹرافی ہاکی ٹورنامنٹ کے فائنل میں پہنچ گئے ہیں۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کی خواتین کرکٹ ٹیموں کے درمیان 3 T20 میچوں کی سیریز کا پہلا میچ ملتان میں جاری ہے۔ اور اب خبروں کی تفصیل کے لیے پہلے نعیم زبیری۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ حکومت ملک میں غیر ملکی سرمایہ کاری کی راہ میں حائل تمام رکاوٹیں ختم کر رہی ہے۔ انہوں نے یہ بات عالمی شہرت یافتہ پیٹرولیم کمپنی گنور گروپ کے چیئرمین طور نوکاسٹ اور ٹوٹل انرجیز کے ریجنل نائب صدر محمد سیلیپوگلو سے آج اسلام آباد میں ملاقات میں کہی۔ وزیر اعظم نے کہا پاکستان کی معیشت مستحکم ہو رہی ہے اور ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ انہوں نے کہا ملک میں سرمایہ کاری اور کاروباری سرگرمیوں کے فروغ کے لیے تیزی سے اصلاحات کی جا رہی ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا مثبت معاشی اور کاروباری پالیسیوں کے تسلسل سے حوصلہ افزا نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ گنور گروپ کے چیئرمین نے پاکستان کے پیٹرولیم کے شعبے میں سرمایہ کاری میں گہری دلچسپی کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم کو بتایا گیا کہ گنور گروپ نے پہلے ہی پاکستان میں ٹوٹل پارکوں کے 50% حصص کے حصول کے لیے معاہدے پر دستخط کر دیے ہیں۔ وزیر اعظم نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی کہ وہ پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے گنور گروپ کو تمام ممکنہ سہولیات فراہم کریں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اوزون کی تہہ کے تحفظ کے لیے حکومت کے عزم کا اعادہ کیا ہے جو سورج کی نقصان دہ الٹرا وائلٹ شعاؤں سے زمین پر زندگیوں کے تحفظ میں مددگار ہوتی ہے۔ انہوں نے آج اوزون کے عالمی دن کے موقع پر اپنے پیغام میں کہا کہ بدقسمتی سے انسانی سرگرمیوں کے باعث اوزون کی تہہ کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان اقوام متحدہ کی کنونشنز پر دستخط کرنے اور 1992 کے مونٹریال پروٹوکول کی توثیق کرنے والے اہم ملک کی حیثیت سے اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا پاکستان نے 1996 میں قومی اوزون یونٹ قائم کیا تھا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ہم کئی صنعتوں کو اوزون دوست ٹیکنالوجی پر منتقل کر کے اگلے سال تک نقصان دہ گیسوں کے اخراج میں 67.5% کمی کا ہدف پورا کرنے کی راہ پر گامزن ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اوزون کی تہہ کے تحفظ کے لیے ہماری اجتماعی کوششیں ماحولیاتی تحفظ اور پائیدار ترقی کے لیے ہماری لگن اور عزم کی عکاس ہیں۔ اوزون کا دن منانے کا مقصد لوگوں میں زمین پر انسانی بقا اور ماحولیاتی تحفظ کے لیے اوزون کی تہہ کی حفاظت کے بارے میں آگاہی پیدا کرنا ہے۔ اس سال دن کا موضوع ہے مونٹریال پروٹوکول کے تحت موسمیاتی اقدامات کی جانب پیش رفت۔ آج شناخت کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ اس سال کا موضوع ہے شناخت کے اظہار کا حق۔ اس موقع پر وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے پیغام میں کہا کہ جو لوگ اعضاء کا عطیہ دینے کے لیے رضاکارانہ طور پر اپنا اندراج کرائیں گے ان کے قومی شناختی کارڈ پر ایک خصوصی لوگو چھاپا جائے گا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ آئین پیکج مکمل اتفاق رائے کے بعد پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے گا۔ آج تیسرے پہر قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت کی دلی خواہش ہے کہ مجوزہ آئینی پیکج پر زیادہ سے زیادہ اتفاق رائے پیدا کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ اس کا مقصد ایک شخصیت یا ایک سیاسی جماعت کو مضبوط بنانا نہیں بلکہ پارلیمان کو آئین کے مطابق مضبوط کرنا ہے۔ اس
اس ادارے کی عزت و تکریم جو آئین دیتا ہے ہم اس کو انفورس کرنا چاہتے ہیں، اس کو انشور کرنا چاہتے ہیں. یہ کسی ایک شخص کو یا کسی ایک پارٹی کو یا کسی پارٹیز کی کولیشن کو اسٹرینگتھن کرنے کے لیے نہیں ہے، اس ادارے کو اسٹرینگتھن کرنے کے لیے. یا کوئی ایسی چیزیں جو سی او ڈی کی امپلیمنٹ نہیں ہوئی تھی یا بعد میں ہوئی جو سی او ڈی کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتی تھی، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو انفورس کر دیا جائے. وزیر دفاع نے کہا کہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی نے میثاق جمہوریت پر دستخط کیے تھے اور ہماری کوشش ہے کہ آئین میں اس وسیع البنیاد متفقہ دستاویز سے ہم آہنگ ترامیم کی جائیں. انہوں نے کہا کہ اگر ہم عدلیہ پر بوجھ کم کرنا چاہتے ہیں اور لوگوں کی زندگیوں میں آسانی لانا چاہتے ہیں تو اس میں کوئی سیاسی مفاد نہیں ہے. وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے اسد قیصر کی جانب سے اٹھائے گئے نکات کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ آئینی پیکج کے بارے میں سینٹ اور قومی اسمبلی میں پارلیمانی جماعتوں کے ساتھ مذاکرات کا عمل شروع ہو گیا ہے. انہوں نے کہا کہ ہماری کوشش ہوگی کہ مسودے پر اتفاقی رائے پیدا کیا جائے. اعظم نذیر تارڑ نے اپوزیشن جماعتوں سے کہا کہ وہ بے جا تنقید کے بجائے مثبت تجاویز لے کر آئیں اور یقین دلایا کہ ان تجاویز کو بھی شامل کیا جائے گا. انہوں نے کہا کہ ہمارا مقصد گزشتہ 7 اشروں سے مصائب کا شکار افراد کو ریلیف کی فراہمی ہونا چاہیے. وزیر قانون نے کہا کہ آئینی ڈھانچے کے مطابق قانون سازی پارلیمنٹ کا استحقاق ہے. انہوں نے کہا کہ مجوزہ پیکج میں 18ویں ترمیم کے مطابق عدالتی کمیشن کی تشکیل شامل ہے. عدالتی کمیشن کو ہائی کورٹ کے ججوں کی کارکردگی کا جائزہ لینے کا اختیار دیا گیا ہے. بڑی بات یہ تھی آئینی عدالت اس کی شکل کیا ہوگی. ایک چیف جسٹس اور جو ایک کانسیپٹ ہے ابھی تک کہ 7 یا 8 ججز ہوں اور ہر وفاق کی ہر اکائی کی اس میں نمائندگی ہونی چاہیے. اور وہ کیا کریں گے؟ وہ جو سپریم کورٹ کی اوریجنل جورسڈکشن ہے 184 کی اور جو سو موٹو کا اختیار ہے اس کو وہ ریگولیٹ کرے کچھ. پیپلز پارٹی کے رہنما نوید قمر نے کہا کہ آئینی پیکج پر بحث خوشگوار ماحول میں ہونی چاہیے. انہوں نے اس بے اختلاف پر زور دیا کہ وہ مل بیٹھ کر ملک کی بہتری کے لیے کام کرے. جمعیت علماء اسلام فے کی شاہدہ بیگم نے کہا کہ ہم کسی بھی اچھی قانون سازی کا حصہ ہوں گے. انہوں نے کہا کہ قانون سازی پر اتفاق رائے وقت کا تقاضا ہے. ایم کیو ایم کے رہنما ڈاکٹر فاروق ستار نے کہا کہ مقامی حکومتوں کو مضبوط بنانا بھی آئینی پیکج کا حصہ ہونا چاہیے. اس موقع پر اسد قیصر اور محمود اچکزئی نے بھی خطاب کیا. ایوان کا اجلاس اب غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے. سینٹ نے آج ایک متفقہ قرارداد منظور کی جس میں حکومت کو سفارش کی گئی ہے کہ وہ 7 ستمبر کو سرکاری سطح پر منائے اور اس روز عام تعطیل کا اعلان کیا جائے. قرارداد میں کہا گیا ہے کہ اس دن پاکستان کی پارلیمنٹ نے قادیانیوں کو متفقہ طور پر غیر مسلم اقلیت قرار دیا تھا. بعد میں ایوان کا اجلاس غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا گیا. یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں. امریکہ کے نائب وزیر خارجہ جان باس اور پرنسپل ڈپٹی اسسٹنٹ سیکرٹری الزبتھ ہرسٹ نے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے آج اسلام آباد میں ملاقات کی. انہوں نے پاک امریکہ 2 طرفہ تعلقات اور تعاون کے جاری منصوبوں پر تبادلہ خیال کیا. اسحاق ڈار نے پاکستان اور امریکہ کے درمیان مثبت اور تعمیری اشتراک عمل کی اہمیت پر زور دیا. ایشیائی ترقیاتی بینک نے پاکستان کو اس کے ترقیاتی اور اصلاحاتی ایجنڈے پر عمل درآمد کے لیے مسلسل تعاون کی فراہمی کے عزم کا اعادہ کیا ہے. اس عزم کا اظہار بینک کے صدر ماسا تسوگو اساکاوا نے آج اسلام آباد میں اقتصادی امور کے وزیر احد چیمہ سے ملاقات کے دوران کیا. ایشیائی ترقیاتی بینک کے صدر نے جامع اصلاحات کرنے پر حکومت کو سراہا جن کی بدولت ملکی معیشت کی بحالی کے لیے خوشائند صورتحال پیدا ہوئی. احد چیمہ نے پاکستان کے لیے ایشیائی ترقیاتی بینک کی دیرینہ اور غیر متزلزل حمایت کو سراہتے ہوئے صدر کو حکومت کی مختلف اصلاحات کے بارے میں بتایا. ان اہم اصلاحات میں ٹیکس محاصل میں اضافہ، توانائی کے شعبے میں مالی استحکام، بلا امتیاز سبسڈی میں کمی اور سماجی تحفظ میں اضافہ شامل ہیں. ایشیائی ترقیاتی بینک کے صدر نے پاکستان کے اصلاحاتی ایجنڈے پر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے حکومت کی جانب سے کیے گئے سخت اور ضروری اقدامات کو سراہا جن کا مقصد ملک میں بڑے پیمانے پر اقتصادی استحکام لانا ہے. اے ڈی بی کے صدر نے پاکستان کو سرکاری اور نجی شراکت داری، موسمیاتی مسائل اور آفات سے نمٹنے کی صلاحیت میں اضافے، ملکی وسائل کی ترقی، مالیاتی شعبے میں خواتین کی شمولیت کے فروغ اور توانائی کے شعبے میں اصلاحات کے شعبوں میں مسلسل تعاون کا یقین دلایا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے آج چلڈرن ہاسپٹل لاہور میں عارضہ قلب میں مبتلا بچوں کے دل کے آپریشن کے پروگرام کا افتتاح کیا. اس حوالے سے تفصیل جانتے ہیں ریڈیو پاکستان لاہور کے نمائندے احمد کمال سے.
مریم نواز نے پروگرام کے چائلڈ سرجری کارڈ تقسیم بھی کیے، جس کے تحت دل کے مریض بچوں کو مفت علاج اور آپریشن کی سہولت فراہم کی جائے گی۔ سرکاری ہسپتال میں جگہ اور وقت کا مسئلہ ہونے کی صورت میں آپریشن نجی ہسپتال میں کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ نے دل کے مریض بچوں کے لیے قائم کردہ پلے ایریا اور چلڈرن ہسپتال میں کارڈک سرجری وارڈ کا دورہ کیا اور وہاں دستیاب سہولیات کا مشاہدہ بھی کیا۔ انہوں نے بچوں کے دل کی سرجری کے لیے سرکاری ہسپتالوں میں ماہر سرجنز اور متعلقہ عملے کی تعداد میں اضافے کی ہدایت بھی کی۔ پروگرام کے پہلے مرحلے کے تحت 6 سرکاری ہسپتالوں کے ساتھ ساتھ مخصوص پرائیویٹ سیکٹر کے ہسپتالوں میں بچوں کے دل کی سرجری کی سہولت فراہم کی جا رہی ہے۔ پاک فوج اور انڈونیشیا کی مسلح فوج کے درمیان ایلانگ اسٹرائیک 2 مشترکہ مشق آج قومی انسداد دہشت گردی مرکز پبی میں ختم ہو گئی۔ یہ دونوں ممالک کے درمیان اس نوعیت کی دوسری مشق ہے۔ ایک ہفتہ طویل مشق رواں ماہ کی 8 تاریخ کو شروع ہوئی۔ اس مشق کا مقصد مضبوط برادرانہ تعلقات کے حامل دونوں افواج کے درمیان باہمی مفید تجربات اور تربیت کے طریقوں کا تبادلہ کرنا ہے۔ جنرل آفیسر کمانڈنگ سٹا ڈویژن اختتامی تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ انڈونیشیا کے دفاعی اتاشی کرنل بدھی درمان بھی اختتامی تقریب میں شریک تھے۔ مشق میں فوجیوں نے پیشہ ورانہ مہارت کا مظاہرہ کیا۔ ہنگو میں ایک گرینڈ علماء کانفرنس ہوئی۔ علماء کرام، اقلیتوں کے مذہبی رہنماؤں اور مدارس کے طلباء نے بڑی تعداد میں کانفرنس میں شرکت کی۔ شرکاء نے فتنہ الخوارج کے خلاف پاک فوج کے آپریشن کی حمایت کی اور سیکیورٹی فورسز کا ساتھ دینے کے عزم کا اعادہ کیا۔ علماء کرام نے کہا کہ پوری قوم سیکیورٹی فورسز کی قربانیوں اور ان کے غیر متزلزل عزم کو قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ منائی جائے گی۔ دن کا آغاز وفاقی دارالحکومت میں 31 اور صوبائی دارالحکومتوں میں 21 توپوں کی سلامی سے ہوگا۔ نماز فجر کے بعد امت مسلمہ کے اتحاد اور ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے دعائیں کی جائیں گی۔ کل عام تعطیل ہوگی۔ اس دن کی خاص بات اسلام آباد میں ہونے والی قومی سیرت کانفرنس ہے۔ کانفرنس کا اہتمام وزارت مذہبی امور اور بین المذاہب ہم آہنگی نے کیا ہے۔ توقع ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کانفرنس کے افتتاحی سیشن میں مہمان خصوصی ہوں گے، جبکہ صدر مملکت آصف علی زرداری اختتامی تقریب کے مہمان خصوصی ہوں گے۔ اس بابرکت موقع پر گھروں، گلیوں، سڑکوں، عمارتوں اور مساجد کو رنگا رنگ کمکموں سے سجایا گیا ہے۔ کل تمام شہروں میں میلاد کے جلوس نکالے جائیں گے، جن میں علماء اور خطیب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ کے تمام پہلوؤں پر روشنی ڈالیں گے اور اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی ترغیب دیں گے۔ پیغمبر آخر الزماں حضور اکرم کی سیرت پر روشنی ڈالنے کے لیے تمام چھوٹے بڑے شہروں میں محافل میلاد کا اہتمام بھی کیا جا رہا ہے۔ ریڈیو پاکستان کل صبح 9:05 پر اپنے قومی نشریاتی رابطے پر کانفرنس کی کارروائی اس کے اختتام تک براہ راست نشر کرے گا۔ اب آئیے سنتے ہیں لاہور سمیت پنجاب بھر میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اطہر رسول کی یہ رپورٹ۔ صوبائی دارالحکومت لاہور میں کل دن کا آغاز مساجد میں نماز فجر کے بعد ملک و قوم کے لیے خصوصی دعاؤں سے ہوگا۔ اسی سلسلے میں مرکزی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس آج الامرا ہال میں محکمہ اوقاف و مذہبی امور کے زیر انتظام منعقد ہوئی، جس کی مہمان خاص وزیر اعلیٰ مریم نواز تھیں، جنہوں نے اپنے خطاب میں کہا کہ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی ہی ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی کی ضمانت دے سکتی ہے۔ جو ہیومن رائٹس کی بنیاد رکھی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی۔ ہیومن رائٹس کا، انسانیت کا پہلا منشور ہونے کی حیثیت اس کو حاصل ہے، اور اس میں ہر شخص کے، ہر انسان کے حقوق کا تعین کیا گیا ہے۔ لاہور شہر میں کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے محفوظ رہنے کے لیے سخت حفاظتی انتظامات کے تحت مجموعی طور پر 10,000 سے زائد پولیس جوان اور افسران ڈیوٹی پر موجود رہیں گے۔ ریڈیو پاکستان دن بھر عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مناسبت سے تیار کردہ خصوصی پروگرام نشر کرتا رہے گا۔ کراچی سے جاوید سمیجو کی یہ رپورٹ سنتے ہیں۔ سندھ بھر میں کل عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم شاہ شان طریقے سے منانے کے لیے تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ کراچی میں دن کا آغاز 21 توپوں کی سلامی سے ہوگا۔ نماز فجر کے بعد امت مسلمہ کے اتحاد اور ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں کی جائیں گی۔ کل عام تعطیل ہوگی، جبکہ صوبائی حکومت نے اس موقع پر صوبے بھر میں ڈبل سواری پر پابندی عائد کر دی ہے۔ علماء کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور سنت پر عمل پیرا ہونے پر زور دیتے ہوئے آپ کی زندگی کی تمام پہلوؤں کو اجاگر کریں گے۔ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اجاگر کرنے کے لیے صوبے کے تمام چھوٹے بڑے شہروں میں محفل میلاد کا بھی انعقاد کیا جائے گا۔
اب سنتے ہیں پشاور سے ہمارے نمائندے فرق نیاز کی یہ رپورٹ۔ خیبر پختونخوا میں اس سلسلے میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا جلوس کل میلاد چوک پشاور سے نکالا جائے گا۔ جلوس اپنے روایتی راستوں سے گزرنے کے بعد قصہ خوانی بازار پشاور میں اختتام پذیر ہوگا۔ شہر میں تمام بازار اور مارکیٹس اس دن کی مناسبت سے سجائی گئی ہیں۔ شام کے وقت عمارتوں اور دکانوں میں چراغاں کیا گیا ہے۔ اسی طرح صوبے کے دوسری شہروں میں بھی میلاد کے جلوس نکالے جائیں گے۔ دریاسنا 12 ربیع الاول کی رات شہر میں امن و امان بحال رکھنے کی غرض سے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ واضح رہی کہ خیبر پختونخوا حکومت نے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں تمام سرکاری تعلیمی اداروں میں عشرہ رحمت للعالمین کا بھی اہتمام کیا ہے۔ بلوچستان میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہمارے کوئٹہ کے نمائندے حسین فاروق کی یہ رپورٹ۔ کوئٹہ سمیت بلوچستان بھر میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کی مناسبت سے مرکزی جلوس سریاب روڈ سے برآمد ہوگا، جو روایتی راستوں سے ہوتا ہوا بعد میں جمعیت رائے روڈ پر اختتام پذیر ہوگا۔ ادھر کوئٹہ شہر کو رنگ برنگی روشنیوں، آرائشی جھنڈیوں اور بینروں سے سجایا گیا ہے۔ کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے نمٹنے کے لیے سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ اور اب آخر میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہمارے مظفر آباد کے نمائندے خواجہ ممتاز کی یہ رپورٹ۔ کنٹرول لائن کے دونوں جانب عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل انتہائی مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منائی جائے گی۔ کل دن کا آغاز نماز فجر کے بعد درود و سلام، ملک کی ترقی و خوشحالی اور تحریک آزادی کشمیر کی کامیابی کے لیے خصوصی دعاؤں کے ساتھ ہوگا اور 21 توپوں کی سلامی دی جائے گی۔ محفل میلاد، سیرت کانفرنسز منعقد کی جائیں گی اور ریاست کے تمام ضلعی اور تحصیل صدر مقامات سے میلاد کے جلوس نکالے جائیں گے۔ ریاستی دارالحکومت مظفر آباد میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرکزی جلوس صبح 9 بجے سلطانی مسجد سے برآمد ہوگا۔ جلوس کے راستوں کو خوبصورتی سے سجایا گیا ہے۔ جلوس نماز ظہر سے قبل اپراڈا میں اختتام پذیر ہوگا، جس کے بعد سیرت کانفرنس منعقد ہوگی۔ مظفر آباد شہر کے نواحی علاقوں سے بھی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلوس نکالے جائیں گے، جو مرکزی جلوس میں شامل ہوتے رہیں گے۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ میں آج سپہر 3 بجے مرکزی عیدگاہ سے کار اور موٹر سائیکل ریلی نکالی گئی، جو اپنے روایتی راستوں سے ہوتی ہوئی اسی مقام پر اختتام پذیر ہوئی۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ مقبوضہ جموں کشمیر پر بھارتی تسلط کے خاتمے کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ حریت رہنما محمد فاروق رحمانی نے آج اسلام آباد میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ طویل عرصے سے حل طلب کشمیر کے تنازع کے حل کے لیے اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کی قراردادوں پر جلد عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ عالمی قوتوں کو بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی بربریت کا نوٹس لینا چاہیے۔ حریت رہنما محمد فاروق رحمانی نے کہا کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کے زیر قیادت بھارتی حکومت کے 5 اگست کے یک طرفہ غیر قانونی اقدامات کے بعد اب بھارتی حکومت کشمیر کی آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی حکومت کی امتیازی پالیسیوں کے باعث کشمیری مسلمانوں کو روزگار کے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ بھارتی حکام مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے ہندو نظام تعلیم رائج کر رہے ہیں۔ حریت قیادت جو ان غیر قانونی کارروائیوں کی مزاحمت کر رہی ہے، اسے غیر قانونی مقدمات کا سامنا ہے۔ بھارت نے مقبوضہ جموں کشمیر پر اپنا غاصبانہ قبضہ برقرار رکھنے کے لیے مقبوضہ علاقے میں بڑے پیمانے پر محاصرے اور تلاشی کی کارروائیاں شروع کر دی ہیں، جس سے اقوام متحدہ کے تسلیم شدہ متنازع علاقے میں خوف و دہشت کا ماحول اور غیر یقینی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق ان کارروائیوں سے مقامی لوگوں، انسانی حقوق کے کارکنوں اور عالمی برادری میں بڑے پیمانے پر تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے۔ وادی کشمیر سے جموں خطے کے دور دراز علاقوں تک جاری پکڑ دھکڑ کے دوران بہت سے بے گناہ شہریوں کو گرفتار کیا گیا ہے، جبکہ کئی افراد کو تھانوں میں طلب کیا جا رہا ہے۔ انسانی حقوق کے کارکنوں نے بھارتی حکام کے اقدامات کو کشمیری عوام کو ڈرانے دھمکانے اور خاموش کرانے کی کوشش قرار دیا ہے، تاکہ نام نہاد اسمبلی انتخابات سے قبل حق خود ارادیت کے لیے ان کے عزم کو توڑا جائے۔ 3 مرحلوں پر مشتمل انتخابات کا پہلا مرحلہ رواں ماہ کی 18 تاریخ کو ہوگا۔
کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان ایڈوکیٹ عبدل رشید منہاس نے پھر کہا ہے کہ بھارتی مظالم کشمیریوں کو اپنے مقصد سے دستبردار ہونے پر مجبور نہیں کر سکتے اور وہ حق خود ارادیت کے حصول کے لیے اپنی جد و جہد جاری رکھیں گے. انہوں نے سری نگر میں ایک بیان میں جعلی مقابلوں میں کشمیری نوجوانوں کے قتل کی مذمت کرتے ہوئے اقوام متحدہ سے ان واقعات کی تحقیقات کا مطالبہ کیا. کل جماعتی حریت کانفرنس نے مختلف جیلوں میں نظر بند حریت رہنماؤں اور کارکنوں کی رہائی کا بھی مطالبہ کیا. پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی صدر محبوبہ مفتی نے مسئلہ کشمیر کے حل اور آرٹیکل 370 کی بحالی کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ بی جے پی اس مسئلے کو دبانے کی کوشش کر رہی ہے. طلبہ یونین کے سابق صدر اور سیاستدان کنہیا کمار نے بی جے پی کے مذموم عزائم کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ مقبوضہ جموں کشمیر کو خاموشی کی نہیں بلکہ حقیقی امن کی ضرورت ہے. غزہ میں اقوام متحدہ کے انسانی امور اور تعمیر نو کے لیے رابطہ کار اسکریٹ کارڈ نے علاقے کی صورتحال کو شدید تباہی قرار دیا ہے. انہوں نے صحافیوں کو بریفنگ میں کہا کہ عالمی برادری نے علاقے کے نہتے شہریوں کو بچانے کے لیے کچھ نہیں کیا اور یہ اس کی اجتماعی ناکامی ہے. انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ اور دوسرے امدادی ادارے غزہ کے لوگوں کی ضروریات پوری نہیں کر رہے. غزہ پر اسرائیل کے مسلسل حملوں میں کم از کم 25 مزید فلسطینی شہید ہو گئے ہیں. گزشتہ سال 7 اکتوبر سے غزہ پر جاری اسرائیلی جارحیت سے فلسطینی شہداء کی تعداد بڑھ کر اب 41,226 ہو گئی ہے. پاپوا نیو گنی میں آج ایک متنازع سونے کی کان کے معاملے پر متحارب قبائل میں فائرنگ کے واقعات میں 30 افراد ہلاک ہو گئے. ریڈیو پاکستان آج رات 9:10 پر اپنے قومی نشریاتی رابطے پر ربیع الاول 1446 ہجری کے سلسلے میں خواتین کی محفل میلاد نشر کرے گا. آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ. ریڈیو خبرنامے میں اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں. آئیے سنتے ہیں آصفہ محفوظ سے. آج ملتان میں 3 میچوں کی سیریز کے پہلے T20 بین الاقوامی میچ میں جنوبی افریقہ نے خواتین ٹیم نے پاکستان کی خواتین ٹیم کے خلاف اب سے تھوڑی دیر پہلے تک 16 اوورز میں 94 رنز بنائے اور اس کی 3 کھلاڑی آؤٹ ہوئیں. اس سے پہلے پاکستان ویمن نے ٹاس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ کیا. آج فیصل آباد میں چیمپئنز ون ڈے کپ کے 5ویں میچ میں پینتھرز نے لائنز کو 84 رن سے ہرا دیا. پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے پینتھرز نے مقررہ 50 اوورز میں 283 رنز بنائے. لائنز کی ٹیم ہدف کا تعاقب کرتے ہوئے 35.2 اوورز میں 199 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی. چیمپئنز ون ڈے کپ کا اگلا میچ کل فیصل آباد میں ڈولفنز اور مارخورس کے درمیان کھیلا جائے گا. پاکستان کرکٹ بورڈ نے سلیمہ امتیاز کو ICC ڈیولپمنٹ امپائرز کے بین الاقوامی پینل کے لیے نامزد کیا ہے، جس کے تحت وہ خواتین کے 2 طرفہ بین الاقوامی میچز اور ICC کے خواتین کے مقابلوں میں امپائرنگ کریں گی. سلیمہ امتیاز کی نامزدگی تاریخی ہے کیونکہ وہ ICC پینل کے لیے نامزد ہونے والی پہلی خاتون عہدیدار ہیں اور خواتین کے کھیلوں میں یہ فرائض سر انجام دینے والی پاکستان کی بانی خواتین میں سے ایک ہیں. سلیمہ امتیاز نے امپائرنگ کے کیریئر کا آغاز 2008 میں PCB کے خواتین امپائرز پینل سے کیا تھا. چین اور بھارت چین کے شہر موچی میں جاری ایشین چیمپئنز ٹرافی ہاکی ٹورنامنٹ کے فائنل میں پہنچ گئے ہیں. آج پاکستان اور چین کے درمیان کھیلے جانے والے پہلے سیمی فائنل میں مقررہ وقت تک میچ 1-1 گول سے برابر رہا، جس کے بعد چین نے شوٹ آؤٹس میں پاکستان کو 2-0 سے شکست دے دی. دوسرے سیمی فائنل میں بھارت نے جنوبی کوریا کو 4-1 سے ہرا دیا. کل پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق دن 12:30 بجے تیسری پوزیشن کے لیے پاکستان کا مقابلہ جنوبی کوریا سے ہوگا. فائنل کل دوپہر 3 بجے کھیلا جائے گا. پاکستان فٹ بال فیڈریشن نے 17 سال سے کم عمر کھلاڑیوں کی صاف چیمپئن شپ میں شرکت کے لیے 23 رکنی دستے کا اعلان کر دیا ہے. چیمپئن شپ جمعے سے بھوٹان میں شروع ہو رہی ہے. گروپ بی میں پاکستان کے علاوہ بھوٹان، نیپال اور سری لنکا شامل ہیں، جبکہ بھارت، مالدیو اور بنگلہ دیش گروپ اے میں شامل ہیں. کھیلوں کی خبریں آپ نے سنی اور اب ہم آپ کو لیے چلیں گے تجارتی خبروں کی طرف. حکومت نے اگلے 15 روز کے لیے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں نمایاں کمی کی ہے. خزانہ ڈویژن کی جانب سے جاری کیے گئے ایک اعلامیے کے مطابق پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں 10 روپے اور ڈیزل کی قیمت میں 13 روپے 6 پیسے فی لیٹر کمی کی گئی ہے. مٹی کے تیل کی قیمت میں 11 روپے 15 پیسے فی لیٹر اور لائٹ ڈیزل کی قیمت میں 12 روپے 12 پیسے فی لیٹر کمی کی گئی ہے. قومی بچت کے مرکزی ڈائریکٹریٹ نے رواں مالی سال کے پہلے 2 ماہ میں تازہ بانڈز میں سالانہ ہدف کا 10.3% حاصل کر لیا ہے، جو 180 روپے بنتا ہے، جو 180 ارب روپے بنتا ہے. CDNS نے ملک میں بچت کے ماحول کو فروغ دینے کے لیے
रवां माली साल के लिए 1650 अरब रुपए का सालाना हदफ मुकर्रर किया है। इसी तरह इस्लामी मईशत की तरक्की के लिए इस्लामी फाइनेंस में सरमायाकारी का हदफ 170 अरब रुपए मुकर्रर किया गया है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज तेजी का रुझान देखा गया कि एसई 100 इंडेक्स 158 पॉइंट्स के इजाफे के बाद मार्केट के अख्ताम पर 79,491 पॉइंट्स पर बंद हुआ। मजमूई तजारती हजम 536 मिलियन से जायद हिस्से रिकॉर्ड किया गया। आज मजमूई तौर पर 443 कंपनियों के हिस्से का लेन देन हुआ। होइस्ट पाक लिमिटेड कंपनी के हिस्से की कीमतों में सबसे ज्यादा 128 रुपये 60 पैसे का इजाफा, जबकि सफायर टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड की हिस्से की कीमतों में 58 रुपये 71 पैसे की कमी हुई। नेशनल बैंक के ऐलान के मुताबिक रुपए और दीगर गैर मुल्की करेंसियों के दरमियान शरह तबादला ये रही। अमरीकी डॉलर कीमत खरीद 278 रुपये 5 पैसे और कीमत फ़रोख्त 278 रुपये 55 पैसे, पाउंड स्टर्लिंग 365 रुपये 57 पैसे और 366 रुपये 23 पैसे, सऊदी रियाल 74 रुपये 3 पैसे और 74 रुपये 16 पैसे, जापानी यन कीमत खरीद 1 रुपये 97 पैसे और कीमत फ़रोख्त 1 रुपये 98 पैसे। आज कराची में 10 ग्राम सोने की कीमत 2,28,999 रुपये रही। कराची पोर्ट ट्रस्ट पर गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 2,57,410 मीट्रिक टन सामान की नकलो हमल हुई। ये थी कुछ अहम तजारती खबरें, और अब सुनते हैं कुछ खबरें फ़न की दुनिया से मुताल्लिक़। नामवर अदाकारा सारा खान कई सालों के बाद एक बार फिर दानिश तैमूर के साथ नई ड्रामा सीरियल शेर में जलवागर होंगी। इस प्रोजेक्ट का एक दिलचस्प पहलू यह है कि इसका OST सारा के शोहर फलक शबीर की तरफ से गाया जाएगा। गुलूकार, अदाकार और मुखय्यर शख्सियत अली ज़फ़र ने पेरिस ओलंपिक्स 2024 के गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम की शानदार जेवलिन परफॉर्मेंस पर उनके एजाज़ में एक खुसूसी फैमिली तकरीब की मेज़बानी की। अली ज़फ़र ने अपने अहले खाना के साथ अरशद का पुरतपाक इस्तकबाल किया और उनकी गैर मामूली कामयाबी के एतराफ़ में उन्हें 10 लाख रुपये का चेक पेश किया। पाकिस्तान के सीनियर अदाकार सुहेल समीर ने सुपरस्टार फवाद खान की शानदार अदाकारी को भरपूर अंदाज में सराहा है। उन्होंने कहा कि वो फवाद खान के साथ एक प्रोजेक्ट शंदूर में काम कर रहे हैं जिसमें वो भाइयों का किरदार अदा कर रहे हैं। रेडियो न्यूज़ बुलेटिन में अब हम आपको लिए चलेंगे साइंस की दुनिया में। यूरोपियन रेस्पिरेटरी सोसाइटी के मुताबिक हाइपरटॉनिक नमकीन ड्रॉप्स नाक में डालने से बच्चों में नज़ला और ज़ुकाम को 2 दिन में ख़त्म किया जा सकता है। वियना, ऑस्ट्रिया में सोसाइटी की जानिब से पेश की गई तहकीक के मुताबिक इस दवा के इस्तेमाल से मर्ज़ को मज़ीद फैलने से रोकने में भी मदद मिलती है। माहिरीन सेहत के मुताबिक 10 से 12 साल तक की उम्र के बच्चों में इस दवा के बहुत मौसर असरात सामने आए हैं। ईरान ने इनकलाबी गार्ड्स के तैयार करदा एक तहकीकी सेटेलाइट को खला में भेजा है। ईरान के सरकारी खबर रसां इदारे के मुताबिक सेटेलाइट को भिजवाने का इब्तदाई मकसद मदार में इस मसनूई सैयारे के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर निज़ाम की टेक्नोलॉजी की कारकर्दगी को जांचना है। और अब मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं माहिर मौसमियत गुलाम मुर्तज़ा से। मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहा। आज रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा दर्जा हरारत नकोडी में 41, बखर और सिबी में 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इसी तरह दूसरे शहरों के ज़्यादा दर्जा हरारत इस्लामाबाद में 34, मरी में 24, लाहौर में 37, कराची में 32, पेशावर में 35, कोयटा 32, मुजफ्फराबाद 36, गिलगित 34, करदूस 27, श्रीनगर 30, जम्मू 34, लैब 22, पुलवामा 29, अनंतनाग 31 और शोपियां में ज़्यादा दर्जा हरारत 29 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है। हम बालाई खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। और अब आखिर में अहम खबरों का खुलासा एक मरतबा फिर सुन लीजिए। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि मुल्क में सरमायाकारी और कारोबारी सरगर्मियों के फ़रोग़ के लिए तेज़ी से इस्लाहात की जा रही हैं। वज़ीर दिफा ने कहा है कि आईनी पैकेज मुकम्मल इत्तफाक़ की राय के बाद पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। पंजाब की वज़ीर आला ने आज लाहौर में बच्चों के दिल के ऑपरेशन के प्रोग्राम का आगाज़ किया। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कल मजहबी जोशो खरोश से मनाई जाएगी। मोची में चीन और भारत एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गए हैं। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की ख़वातीन क्रिकेट टीमों के दरमियान 3 T20 मैचों की सीरीज का पहला मैच मुल्तान में जारी है। खबरनामा आपने सुना। पैनल इंजीनियर थे नबीद अकरम, सुपरवाइजर शोबे उर्दू मंसूर रशीद, मुदीर होम डेस्क कमल शमीम,
مدیر فورن ڈیسک شہزاد غوری. نیوز پروڈیوسر حماد کیانی. مدیر اعلیٰ سعید احمد قریشی. نگران اعلیٰ امان اللہ سپرا. پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان. مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں. اسی کے ساتھ نعیم زبیری، آصفہ محفوظ اور ہماری نیوز ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.